نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة الانفطار مکیۃ۔ سورة الانفطار مکی صورت ہے، ایک رکوع ہے اور 19 آیات ہیں۔ انفطار کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا، امپلوڈ جس کو ہم کہتے ہیں، اس قسم کا لفظ ہے انفطار۔ مضمون اور انداز سورت التکویر سے مشابہ ہے، قیامت کے حالات اور واقعات کا بیان ہے۔ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ فطرت فا تو را مادہ ہے، توڑ دینا مطلب ہے۔ فطرہ کا مطلب کاٹ دینا، توڑ دینا۔ روزہ افطار کر لیا۔ انفطار کے معنی پھٹ جانا، شق ہو جانا۔ سور کے پھونکے جانے سے ہلچل زلزلے کی جو کیفیت ہوگی اس کا ذکر ہے۔ ہر جانی پہچانی چیز، ہر جانی پہچانی شکل بیس بدل لے گی، اجنبی ہو جائے گی، مختلف ہو جائے گی۔ ایک اور چیز جو واضح ہو رہی ہے اس آیت سے وہ یہ ہے کہ ایک آسمان کا ذکر کیا گیا، سماوات نہیں فرمایا، سما فرمایا۔ جدید مفسرین میں سے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو قیامت آئے گی وہ بس ہماری ہی گیلیکسی پر آئے گی، ہماری گیلیکسی پر یا ہمارے سولر سسٹم پر، یعنی یہ قیامت پوری کائنات پر حاوی نہ ہوگی، کائنات کے ایک حصے پر حاوی ہوگی۔ یہ ان کا خیال ہے، جو چاہے قبول کر لے، جو چاہے رد کر لے، کوئی ایمان کا تعلق نہیں، اس لیے کہ یہ باریکیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں بتائیں۔ لیکن سما کے لفظ سے کچھ لوگوں کا دھیان اس طرف گیا، اس لیے کہ قرآن تو وہ کتاب ہے کہ جتنا اس پر غور کیا گیا ہے اتنا تو دنیا کی کسی کتاب پر آج تک کبھی اتنا غور نہیں کیا گیا، اتنا وقت اس کو سمجھنے میں نہیں لگایا گیا۔ تو ایک ایک لفظ پر لوگوں نے غور کیا کہ سماوات کیوں نہیں آیا، سما کیوں آیا۔ پھر یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کائنات میں کسی سولر سسٹم پر یا کسی گیلیکسی پر قیامت آ رہی ہو، اور ہبل ٹیلیسکوپ نے تو ہمیں بہت سی تصویریں دکھا دیں، کیسے پوری پوری گیلیکسیز ہیں جو کہ جن کو وہ کہتے ہیں تھروز آف ڈیتھ، کہ بس اب وہ عالم نظام میں ہیں جیسے، تو کیا پتہ وہ ان کی قیامت آ رہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہیں کسی کی قیامت برپا کر رہا ہے، کہیں کوئی اور دنیا پیدا کر رہا ہے۔ ہم نے پڑھا ہے سورہ رحمان میں کل یوم ہوا فی شأن، اللہ تو ہر آن ایک نئی مصروفیت میں ہوتا ہے۔ یحیی و یمیت ہے، یہ دونوں شانیں اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، کسی کو زندگی دے رہا ہے، کسی کو موت۔ تو واللہ عالم کتنی اس کی مخلوق ہے، کتنوں کی قیامت برپا ہو چکی، کتنوں کا حساب کتاب ہو چکا، کتنوں کا اب ہونا باقی ہے، کیا پتہ کتنوں کا اس وقت ہو رہا ہو۔ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، اللہ ہی اپنے کام بہتر جانتا ہے۔ تو واللہ عالم، ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہی ہو کہ بس ہمارے سولر سسٹم پر قیامت آئے گی یا ہماری گیلیکسی پر آئے گی، اور باقی کائنات اپنی جس طرح چل رہی ہے چلتی رہے گی، اللہ بہتر جانتا ہے۔ فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، واذا الکواکب انتثرت، اور جب تارے بکھر جائیں گے، تارے دھندلے پڑ جائیں گے۔ انتثار کا مادہ نون سا را ہے، نثر، نثر اردو میں ہم کہتے ہیں نا نثر یعنی پروز، اور نظم یعنی پوئٹری۔ نظم میں یہ ہوتا ہے کہ الفاظ ایک ترتیب میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں، اور نثر جو پروز ہوتا ہے اس میں الفاظ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی خاص ردم نہیں ہوتا ان کا۔ تو انتثرت کا مطلب ہے بکھر جائیں گے، پراگندہ ہو جائیں گے۔ آسمان کی چھت پر قمقموں کی طرح، چھوٹے چھوٹے بلبس کی طرح، نائٹ لیمپس کی طرح ٹنگے ہوئے ہیں۔ جب چھت ہی نہ رہے گی تو یہ کہاں رہیں گے، بے نور ہو جائیں گے۔
وہ محفل ہی پریشان اور وہ محفل ہی منتشر ہو رہی ہوگی جس کی رونق اور زینت اور سجاوٹ کے لیے ان کو چمکایا گیا تھا۔ انسان تو ایسی مصیبت میں گرفتار ہوگا اس وقت کہ اپنی تن بدن کا اس کو ہوش نہ ہوگا، کہاں کسی کو فرصت کے تاروں کو ایڈمائر کرے۔ ان کو دیکھ کر تو ہدایت لینے کا وقت گزر گیا، اپنے اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں سب، اب تو منزل سامنے آ گئی۔ جیسے کسی جگہ آپ دیکھیں کہ استاد اور رہنما اپنی کتابیں سمیٹ لیں، ہوتا ہے نا، کلاس رومز ہوتے ہیں، اس میں چارٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں، بڑی رونق ہوتی ہے، بڑی بسی بھی ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے سارے چارٹس اتار لیے جاتے ہیں، استاد چلے جاتے ہیں، سب ریپ اپ ہو جائے گا، سب کچھ ڈسمینٹل ہو جائے گا۔ جیسے اللہ نے فرمایا ہے سورہ انبیاء میں، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، وہ دن جب ہم آسمان کو یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے کتابوں کے رول لپیٹ دیے جاتے ہیں۔ اب ان سے سبق حاصل کرنے کا، رہنمائی حاصل کرنے کا، فائدہ اٹھانے کا وقت گزر گیا، اب تو ریزلٹس اناؤنس ہو رہے ہیں۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اب نہ کوئی ٹریڈ، نہ کوئی فائنینس، نہ کوئی گہما گہمی، نہ رونق، نہ لین دین، سب گزر گیا۔ تو اب سمندروں کا کرنا کیا؟ کون سی کشتیاں چلیں گی، کون پکنک منانے آئے گا، کون تیرے گا، کون اس میں سے موتی نکالے گا؟ بس گیا، سب ہو گیا، سب کھیل تماشا ختم۔ تو سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ پچھلی صورت میں سجرت کا لفظ آیا تھا، بھڑکا دیے جائیں گے، پانی بھاپ بن کر اڑ جائے گا، اپنے کمپوننٹس میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا، پھٹ کر ہائیڈروجن آکسیجن بن جائے گا۔ اب کون اس کی لہروں سے لطف اندوز ہوگا؟ دنیا میں تو ایک خاموشی ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے، سمندر بھی پھٹ گئے، بھڑک گئے یا پھٹ گئے۔ اور اب کیا ہوگا؟ اب کیا چیز ہے جس کی کہ ٹریڈنگ شروع ہونی ہے؟ اب تو انسانوں کا معاملہ ہوگا، اب تو اعمال دیکھے جائیں گے، کس نے کیا ٹریڈنگ کی تھی دنیا میں۔ یہ ہے ذالک یوم التغابن، یہ ہے ہار جیت کے فیصلے کا دن۔ آج پتہ چلے گا کس نے دھوکہ کھایا، کس کو غبن ملا، کون بے وقوف بنا دنیا میں، کون عقل مند رہا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی۔ بعثرت، بعثرہ مادہ ہے، مطلب ہے تلپٹ کر دینا، ادھیڑ دینا۔ قبریں کھو دی جائیں گی، تلپٹ کی جائیں گی، کھود کریت کر سب ذرے جمع کر لیے جائیں گے، انسان بنا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ بعثرت یہ لفظ قرآن میں صرف 2 دفعہ آیا ہے، ایک یہاں، ایک سورۃ العادیات میں پڑھیں گے۔ تو قبریں کھنگال لی جائیں گی، قبور بعثرت، سب کو کھنگال کے سب کو نکال لیا جائے گا، کسی کا کوئی ذرہ نہیں غائب ہونے والا، کوئی چیز مس پلیس نہیں ہوگی، نتھنگ ول بی لاسٹ، کچھ نہیں کھوئے گا، سب آ جائے گا سامنے۔ اور یہ کیوں ہوگا سب کچھ؟ فیصلے کے لیے ہوگا۔ علمت نفس ما قدمت و اخرت، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ ما قدمت، کیا کمٹ کیا، و اخرت، کیا omit کیا، کس کو پریفرنس دی، کس کو ڈیفر کیا، کیا دنیا آج سمیٹی، آخرت کو کل کے لیے چھوڑا۔ دنیا سمیٹنے کا وقت آیا تو کسی کی پرواہ نہ کی، کون خوش ہے کون ناراض، اور آخرت سمیٹنے کا وقت آئے تو سب کی پسند ناپسند اتنی اہم ہو کر امپورٹنٹ ہو کے سامنے آ گئی، اور اللہ کی مرضی یوں پیچھے چلی گئی، سب پتہ چل جائے گا کس نے اللہ کو پریفرنس دی، کس نے انسانوں کو دی۔ جس نے انسانوں کو پریفرنس دی وہ تو سب مر کھپ کے برابر ہو گئے، بے بس کھڑے۔ جس نے اللہ کو پریفرنس دی وہ تو ہے آج بادشاہ مالک۔ عقل مند ہیں جو اللہ کو اہمیت دیں، عمل کرنے سے پہلے اس کے انجام کے بارے میں ضرور سوچ لیں کہ ہم اس عمل کو جو اپنے اعمال نامے میں جمع کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ نکلے گا کیا۔ سوچ لے انسان، سوچ سمجھ کے عمل کرے، ایک ایک عمل بڑا قیمتی ہے، اس لیے کہ نہ صرف ہمارے اعمال نامے میں ہمارے عمل جمع ہو رہے ہیں، بلکہ اپنے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس عمل کے اثرات باقی بھی رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس شخص نے اسلام میں کوئی اچھا کام جاری کرایا اس کا ثواب ہمیشہ اس کو ملتا رہے گا،
اور جس نے کوئی بری رسم اور گناہ کا کام جاری کر دیا تو جب تک لوگ اس برے کام میں مبتلا ہوں گے اس کا گناہ اس شخص کے لیے بھی لکھا جاتا رہے گا۔ تو سب پتہ چل جائے گا کیا کیا دھرا ہے۔ اب انسان کو خطاب ہے، کس انسان کو؟ یا تو دنیا ہی میں سمجھ لیں، جو انسان دنیا میں ہے اس سے خطاب ہے، یا یہ کہ جب یہ خالی ہاتھ کھڑا ہو جائے گا جا کے اللہ کے سامنے تو اس سے پوچھا جائے گا۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں ہوں، لیکن ہوں گے بہت سے، کیا پتہ ہم ہوں، کیا پتہ ہم نہ ہوں۔ تو خالی ہاتھ ہیں، کچھ نہیں دامن میں، کچھ بھی نہیں جمع کیا یہاں کے لیے، کچھ نہیں آگے بھیجا، تو اللہ پوچھے گا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈالے رکھا؟ ما غرک بربک الکریم، کس دھوکے میں رہا؟ کیا شان کریمی کا دھوکہ لاحق ہو گیا؟ کیا اللہ کی شان کریمی کو رب کی کمزوری اور رب کی مجبوری سمجھ لیا؟ دنیا میں تم نافرمانیاں کرتے رہے، اللہ مہلت دیتا رہا، اللہ مہلت دیتا رہا، تمہاری رسی دراز کرتا رہا، تم کو ڈھیل دیتا رہا، اپنی نعمتیں تم پہ برساتا رہا۔ تم نے اس مہلت کو، تم نے سمجھا کہ شاید یہ تمہارے لیے کوئی انعام ہے، ان نعمتوں کو تم نے انعام سمجھ کے لیا۔ تم نے سوچا کہ میں بہت اچھا ہوں گا تبھی تو اللہ اتنا دے رہا ہے، کیا تم نے یہ سمجھا؟ ما غرک بربک الکریم، اللہ کے کرم نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا۔ بجائے کہ نیکیوں کی طرف دوڑتے، تم اللہ کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر اور شیطان کے دوست بن گئے۔ تم نے سمجھا کہ صرف رحیم ہے، اس خوش فہمی میں رہے کہ دنیا میں دیا ہے تو آخرت میں بھی سب کچھ ملے گا، اس کی نعمتوں کو اسی کے دین کے خلاف استعمال کرتے رہے۔ پھر بھی کتنا کریم تھا، پھر بھی ڈھیل دیتا رہا، مہلت دیتا رہا، شاید سنبھل جاؤ۔ تم اس غلط فہمی میں پڑے رہے، کبھی نہیں پکڑے گا۔ تم نے سوچا کہ بڑا غفور و رحیم ہے، کچھ نہیں کہے گا، بڑا کریم ہے۔ تو پوچھا جائے گا کہ بتاؤ آخر وہ کیا چیز تھی جس نے تجھ کو بھول اور دھوکے میں ڈالے رکھا اور تو گناہ پر گناہ کرتا چلا گیا۔ تو نے سوچا کہ اچھا ابھی گناہ کے ساتھ مہلت مل رہی ہے تو ساری عمر گناہ کے ساتھ مہلت ملتی رہے گی، اور شاید گناہوں کے نتیجے میں اللہ جنت میں ہی ڈال دے گا۔ شاید اپنی خوبصورتی کا غرہ تھا، شاید اپنی معصومیت کا غرہ تھا، شاید اپنے پیسے کا غرہ تھا، بھول پن کا غرہ تھا، شاید اپنی جہالت کا غرہ تھا۔ کچھ لوگوں کو جہالت کا بھی غرہ ہوتا ہے، کہتے ہیں ہم تو ہیں جاہل، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں۔ تو جب پتہ ہی کچھ نہیں ہمیں تو اللہ ہم کو ڈالے گا ہی نہیں جہنم میں۔ عجیب بات ہے، ایک اسٹوڈنٹ کہے کہ میں نے پڑھا ہی کچھ نہیں تو میں تو فیل ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ پڑھا جو نہیں۔ یہ تو عجیب بات ہے نا۔ تو کچھ لوگوں کو یہ بھی غرہ ہے، عجیب بات، آپ دیکھیں کہ جہالت پہ غرہ، اگنورنس پر اتراتے ہیں، پریفر کرتے ہیں اگنورنس کو، جہالت کو اچھا سمجھتے ہیں، جہالت کو نجات کا راستہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم جاہل ہیں اس لیے ہم قیامت کے دن نجات پالیں گے۔ اور ان لوگوں پہ ترس کھاتے ہیں جو محنت کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تم پڑھ رہے ہو نا، تم ہی پکڑے جاؤ گے، دیکھنا۔ یہ ہیں سارے غرے، یہ ہیں سارے دھوکے جو شیطان دیتا ہے۔ تو گناہ کرتے گئے، ڈیلے کرتے گئے ہدایت کو، اچھا چلو کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، ڈیلے کرتے گئے، سوچتے رہے کہ اللہ مجھے مہلت دیا ہی چلا جائے گا، ایک اسٹوڈنٹ کی طرح جو ایگزامینیشن ہال میں بیٹھا ہو اور یہ سمجھ رہا ہو جب تک مجھے پیپر پورا سمجھ نہیں آ جائے گا جب تک میرا ٹائم اوور نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں جب تک ہمیں شریعت کی ساری حکمتیں سمجھ نہیں آ جائیں، جب تک شریعت پہ عمل کرنا ہمارے لیے کنوینینٹ نہ ہو جائے، جب تک اللہ ہم کو مہلت دے گا، ہمیں موت نہ آئے گی۔ موت کا پنجہ تو دبوچ لیتا ہے آ کر کسی بھی وقت، اور ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ تو بڑی سخت ہے، ایک دم آ جائے گی، ساری مہلت ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے اپنی کتاب میں صاف صاف بتا دیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو دیکھو دنیا کی زندگی تم کو ہرگز دھوکہ نہ دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور وہ بڑا دھوکے باز تم کو اللہ کے بارے میں دھوکہ نہ دے۔
تو کس چیز نے تجھ کو دھوکے میں ڈالے رکھا اللہ کے بارے میں؟ قیامت کے دن تو شیطان صاف کہہ دے گا کہ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، جھوٹے وعدے کیے تھے تم سے۔ امیدیں دلاتا ہے کہ اللہ بڑا لطیف، بڑا نقطہ نواز ہے، کیا فکر مند ہوتے ہو کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم حجاب نہیں کرتے، وہ تو معمولی سی معمولی نیکی پر بخش دے گا۔ بس انسان اس دھوکے میں آ جاتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں، اس کے احسانات یاد دلائے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس نے تجھ کو پیدا کیا، تجھے نک سک سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کر دیا۔ کیا کمال کی تخلیق ہے انسان کی۔ مٹی کا پتلا بنایا، پھر تسویہ کیا، نوک پلک درست کی، فنیشنگ ٹچز دیے، پھر بیلنس جسم دیا۔ ایک طرف سے اونچا ایک طرف سے نیچا ہوتا تو کتنا ہیبت ناک لگتا۔ جس طرح اللہ نے چاہا اسمبل کر دیا، جوڑ دیا۔ زبردست مشینری انسان کو دی، اب اس کو چاہیے اس سے کام لے کر بہترین پروڈکٹ پیش کرے۔ مشینری جو بہترین ہے تو بہترین پروڈکٹ کی توقع ہے انسان سے۔ اس کے لیے تھوڑا سا ڈسپلن کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو، ذرا سا خواہشات پر قابو پانا ہوتا ہے، ذرا سا لوگوں کا خوف نکالنا ہوتا ہے، محنت کرنی ہوتی ہے۔ اس کے لیے انسان تیار نہیں، تو حل یہ نکالا، انکار ہی کر دیا، کوئی آخرت نہیں، یا آخرت ہے مگر جزا سزا نہیں، سب جنت میں جائیں گے، اللہ بڑا کریم ہے۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں۔ جس کو یہ مغالطہ لاحق ہو گیا ہے اس کو چاہیے خود اپنے آپ کو ابھی کریکٹ کر لے، ٹھیک کر لے۔ ذمہ داری کا احساس پیدا ہوگا تو اللہ کی بات کو سیریسلی لیں گے۔ کہا کہ سب غلط تمہارے خیالات ہیں، بل تکذبون بالدین، اصل بات یہ ہے تم لوگ جزا سزا کو جھٹلاتے ہو۔ مسئلہ یہ ہے تمہارا، تم اس طرح اس کو ماننا نہیں چاہتے جیسی وہ ہے، اس لیے کہ پھر تو بڑی ذمہ داری ہے، پھر تو فن اینڈ فرولک میں دنیا گزر نہیں سکتی، دنیا پکنک سپاٹ تو پھر رہتی نہیں، تو سیریس ایشو بن جاتی ہے دنیا۔ تو تم نے قیامت کو ہی جھٹلا دیا، دین، روز جزا، روز سزا کو جھٹلا دیا، تو تمہارے جھٹلانے سے کیا ہوتا ہے؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں، ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 سیکٹریز تمہارے ساتھ لگا دیے ہیں جو کرامن ہیں، جس ڈیوٹی پر مامور ہیں اس کو نہایت فرض شناسی اور احساس ذمہ داری کے ساتھ ٹھیک ٹھیک نبھا رہے ہیں۔ تو ذمہ داری کیا ہے کرامن کی؟ یہ کاتبین ہیں، لکھ رہے ہیں، ریکارڈز رکھ رہے ہیں تمہارے۔ 2 طرح سے ریکارڈ رکھا جا رہا ہے، ایک ڈکٹیشن اور ایک ڈیڈز، ایک قول کا ریکارڈ ہے، دوسرے عمل کا، آڈیو بھی ہے ویڈیو بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ سورہ قاف میں ہم نے پڑھا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بات میں سے کوئی چیز نہیں پھینکتا انسان لیکن ایک چوکس نگران اس کو اچک لیتا ہے، کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، ایک ایک لفظ سوچیں، ایک ایک لفظ جو بولا اس کا حساب ہے اور وہ لکھا گیا ہے۔ اور دوسرے عمل کا، قیامت کے دن کہہ دیا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ لے اپنی کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب لینے کے لیے خود کافی ہے۔ تو وہ جانتے ہیں کرامن کاتبین کیا تم عمل کر رہے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ میں ابرار میں شامل کرے۔ اس کے لیے محنت کرنے کے لیے دل کھول دے ہمارا۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے۔ اللہ میں ان میں شامل نہ کرے، اللہ میں فاجر فاسق نہ کرے۔ یصلونها یوم الدین، جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے، اس میں بھونے جائیں گے۔ وما هم عنها بغائبین، اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے۔
وشفل تھنکنگ غائب نہ کرے گی. تمنا کریں گے کہ کاش ہم کسی طرح جہنم سے چھٹکارا پائیں، تمنا ان کو نجات نہ دے گی جہنم سے. جیسے دنیا میں صرف تمنا جنت نہیں دلوا سکتی، اسی طرح آخرت میں تمنا جہنم سے نجات نہ دلوا سکے گی. نیکیاں کرنے والے اپنے عمل کی مٹھاس پالیں گے، نعمتوں میں ہوں گے. حدیث میں آتا ہے جنت میں کوڑا ڈالنے کی جگہ مل جائے تو وہ ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے. اور جو فجار تھے، فاجر، آپے سے باہر ہونے والے، اللہ کی حدود کو توڑ کر طغیانی سرکشی کرنے والے جہنم میں ہوں گے، ایک لمحے کے لیے اسے نجات نہ پا سکیں گے. پھر جھنجھوڑا گیا، ذرا سا الرٹ کیا گیا کہ جاگ جاؤ، اٹھ جاؤ، کام شروع کر دو. کیوں سوتے ہو؟ کیوں ڈیلے کرتے ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. اور تم کیا جانتے ہو وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں، تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ کیا جانو تم وہ کتنا سخت دن ہے. وقت ضائع نہیں کر سکتے تم اگر حقیقت سمجھ جاؤ اس کی. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا. فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا. ایک الرٹ کرنے والا، اٹھانے والا انداز ہے. اتنی سخت بات تم کو بتائی گئی، کوئی رد عمل ظاہر نہیں کرتے، لگتا ہے آواز ہی نہیں آ رہی. دوہرا کر فرمایا کہ سمجھ بھی آیا تم کو کہ وہ بدلے کا دن کیسا ہے. اٹھو، بھاگو اور دوڑو، جد و جہد کرو، کیونکہ اس دن کسی کے پاس کچھ اختیار نہ ہوگا سوائے اللہ کے. ہم نے پڑھا ہے سورہ مومن میں، اللہ تعالیٰ پوچھے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے؟ سب کہیں گے للہ الواحد القہار. سب کہیں گے تمام اختیارات بس اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جو واحد ہے، چھایا ہوا ہے. تو جس نے اللہ سے دوستی کر لی وہی دراصل کامیاب ہوا. حدیث میں آتا ہے، مضمون اس کا یہ ہے کہ 3 موقع ایسے ہوں گے قیامت کے دن کہ کوئی کسی کو نہ پہچانے گا. وزن اعمال کے وقت جب اعمال تل رہے ہوں گے کوئی کسی کو نہ پہچانے گا، اور جب اعمال نامہ مل رہا ہوگا تب سب اپنی اپنی فکر میں ہوں گے، اور پل صراط طے کرتے ہوئے سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی. یعنی حدیث میں جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا قیامت کے دن آپ ہمیں پہچانیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 3 موقع ایسے ہوں گے کوئی کسی کو نہ پہچانے گا، سب اپنے اپنے لیے ہوں گے، ایوری بڈی آن ہز اون. آپ نے یہ بات بھی فرمائی کہ واللہ لا املک لکم من اللہ شیئا، اللہ کی قسم اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا. سب اپنی فکر کرو، جھوٹی باطل شفاعتوں پر بھروسہ کر کے گناہ مت کرتے رہنا. ایسا نہ ہو کہ آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، جن پتوں پہ تھا تکیہ وہی پتے ہوا دینے لگے، کوئی شفاعت نہیں اور عمل کیا نہیں کہ کوئی بچا لے گا. تو اللہ کو دوست بناؤ اور اللہ کی بات مانو، اللہ کے فیصلے مانو، تاکہ فیصلہ قیامت کے دن تمہارے حق میں ہو. والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.